بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا چیپٹر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے محبوب داور، مطلب کہ اللہ کا دوست۔ مسجود ملائک، حضرت آدم علیہ السلام جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ مسجود حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو سجدے کے لائق ہے۔ غرق معجائے شرمندگی، احساس ندامت میں ڈوبا ہوا۔ افسوں، جادو کو کہتے ہیں۔ باطل، حق کی ضد، جھوٹا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے اشعار کی تشریح ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ تشریح، اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا اور تمام جہانوں کے سردار کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح کی وجہ سے ہوا، جو حضرت آدم کی تخلیق میں شامل تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر ہے، کیا ساجد کو شیدا نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہے، جنہوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جھکنے کا درس دیا اور بندوں کو حقیقی معبود کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھایا، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق معجائے شرمندگی جس نے۔ اس شعر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کو بیان کیا گیا ہے کہ جنہوں نے حق کی حمایت کی اور انسانیت کو ان کے حقوق دلائے اور باطل کو شکست دے کر رسوا کیا، ٹھیک ہے۔ گداؤں کو شہنشاہ کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، مسکینوں، محروم طبقے کو عزت دی اور انہیں انسانیت کے اعلیٰ قدروں پر فائز کیا۔ نسلی غرور اور طبقاتی تقسیم کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا۔ نیکسٹ ہے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف زمین و آسمان، فرشتوں کی دعاؤں اور اذان کے ذریعے کی جاتی ہے، جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نے دنیا کے نظام کو سنوارا اور مظلوم و محروم طبقے کو سہارا فراہم کیا اور ان کی زندگیوں کو بہتر کیا، ٹھیک ہے۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی میرے ایمان۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا موجود ہے اور اسی پر شاعر کے ایمان کا محور و مرکز ہے۔ یہ شعر عشق رسول خدا کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے معروضی سوالات ہیں۔ دیکھیے، شاعر نے محبوب داور سرور عالم کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے۔ شاعر نے مسجود ملائک کس کو کہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہے۔ ساجد سے کیا مراد ہے؟ سجدہ کرنے والا۔ شاعر نے قرآن مجید کو ثنا خواں قرار دیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، یہاں سے شارٹ کوسچن ہے، اس نعت کے شاعر کا نام لکھیے اور ان کا مختصر تعارف لکھیے۔ اس نعت کے شاعر حفیظ جلندری ہیں، جو برصغیر کے مشہور شاعر تھے۔ وہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں اور اپنے دینی، قومی اور ادبی کلام کے لیے مشہور ہیں۔ نیکسٹ ہے، مسجود ملائک سے کون سا واقعہ مراد ہے؟ مسجود ملائک سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا اللہ کے حکم پر سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نعت کے ردیف اور قافیہ الگ الگ تحریر کیجئے۔ ردیف جس نے اور قافیہ عالم، آدم پر، معبود، زندگی، شرمندگی، قابل، باطل، آسمانوں، اذانوں، سنوارا، سہارا،
قرآن اور ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ حمد اور نعت میں فرق اپنے الفاظ میں واضح کیجئے۔ حمد جو ہے وہ کلام ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی صفات، قدرت اور عظمت کو بیان کیا جائے، جبکہ نعت وہ کلام ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ مدح بیان کی جائے۔ نیکسٹ ہے زبان شناسی قواعد، متلازم یا گروہی الفاظ۔ ایسے الفاظ جن کو سن کر یا پڑھ کر ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوسرے الفاظ ذہن میں آئیں، یعنی ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوں، گروہی یا متلازم الفاظ کہلاتے ہیں، خواہ وہ دیے گئے الفاظ کے متضاد ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلا برسات کے لفظ کے ساتھ جیسے برسات لفظ بولا جائے گا، گھٹا ذہن میں آ جائے گی، بارش، بوندیں، بجلی، طوفان، گرج، چمک اور بہت سارے الفاظ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیے۔ باغ ہے تو باغ جیسے لفظ بولا جائے گا تو متلازم لفظ ہمارے ذہن میں درخت آ سکتے ہیں، پھول، پودے، سبزہ، پھل، سایہ، خوشبو، مالی، ٹھیک ہے، جھرنے اور پرندے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی۔ اسی طرح شہر ہے، عمارت، بازار، ٹریفک، شور، گلیاں، لوگ، روشنی، دفاتر، پارک، سڑکیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی۔ اسی طرح اسکول ہے، جیسے اسکول کا لفظ بولا جاتا ہے تو طالب علم، استاد، کتابیں، کلاس، بلیک بورڈ، بستہ، یونیفارم، گھنٹی، تعلیم، امتحان، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح گاؤں کا جیسے لفظ بولا جاتا ہے تو متلازم لفظ جو ذہن میں آتے ہیں وہ کھیت، کسان، مٹی، فصل، چرواہا، کنواں، بیل گاڑی، درخت، چھپر، خاموشی، اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اسی طرح ہسپتال ہے، ہسپتال کا لفظ جیسے بولا جاتا ہے تو ڈاکٹر، نرس، مریض، دوائیاں، علاج، آپریشن تھیٹر ہے، بستر ہے، وارڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب نیکسٹ ہے، کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے قابل، وہ طالب علم اپنی محنت کی وجہ سے سب سے زیادہ قابل سمجھا جاتا ہے۔ غرور، غرور انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ذکر، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون اور راحت بخشتا ہے۔ مؤذن کا جملہ بنے گا، مسجد کا مؤذن روزانہ اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ معجزے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے قیامت تک کے لیے حق کی گواہی دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سنوارا، تعلیم نے اس زندگی کو بہتر طریقے سے سنوارا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی لاسٹ، اس نعت کا مرکزی خیال چند جملوں میں تحریر کیجیے۔ اس نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے محبوب ترین ہستی ہیں، جن کی وجہ سے انسانیت کو مقام و مرتبہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف مائل کیا، باطل کو شکست دی، عدل و مساوات پر مبنی نظام قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے نے دنیا کو سنوارا، مظلوموں کو سہارا دیا اور نسل پرستی و غرور کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف زمین و آسمان میں کی جاتی ہے اور قرآن مجید آپ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ وہ ذکر جس کا ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ تو دیکھیے تشریح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف زمینوں اور آسمانوں میں کی جاتی ہے، فرشتوں کی دعاؤں اور اذان کے ذریعے کی جاتی ہے جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ثناخواں جس کا قرآن ہے، جس کی ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان وہی میرے امام ہے۔ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا جو ہے وہ موجود ہے، اسی پر شاعر کے ایمان کا محور و مرکز ہے۔ یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔